اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری ریویژن کلاس میں کل والے سبق میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو وہ قصہ پڑھ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی وہ قوم تھی جو اب فطری راستے چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی تھی، لڑکوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی تھی۔ تو جب یہ بدفعلی میں مبتلا تھے اور یہ وہ کام تھا، وہ کام اس سے پہلے کسی مخلوق نے نہیں کیا تھا، اور یہ وہ کام تھا جس کام میں جانور بھی جو ہے وہ اس طرح کے کام میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آپ کے چچا کے، تو ان کے ساتھ آپ ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ آپ نے جو ہجرت کی تھی، آپ کو ان پارٹیکولرلی اس بستی والوں کی طرف جو ہے وہ بھجوایا گیا تھا۔ تو آ کے پیغام دیا اللہ کا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، یہ جو تم برے کام کرتے ہو ان برے کاموں سے بچ جاؤ، یہ برے کام ہیں، ان کاموں سے بہت بڑے گناہ ہیں، تم ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لو۔ نہیں مانے وہ جب، اور ساتھ تو نے کہہ دیا کہ اچھا تم اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی جو ہے بڑا پاک بنا پھرتا ہے، اپنی لے کے جو ہے وہ تجھے ہم شہر سے باہر نکال دیں گے، تجھے ہم دیسن کالا دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی دعا سے جو ہے اس قوم پہ عذاب نہیں آیا، لیکن عذاب آیا وہ بدر کی شکل میں آیا، آسمان سے ان کے اوپر عذاب نہیں اترا۔ تو جب یہ باتیں ہونے لگیں تو پھر اللہ سے پناہ مانگی حضرت لوط علیہ السلام نے، رب نجنی، اے میرے پروردگار نجات دے مجھے، واہلی اور میرے اہل والوں کو، مما یعملون، اس کام سے جو یہ کرتے ہیں، جو یہ فعل کرتے ہیں، اس فعل سے میری اور میری قوم کو، میرے اہل ایمان کو بچا لینا۔ یہ نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ بھی اس کام میں ملوث ہو جائیں، میری قوم کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ اس کام کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے اہل کو، اہل سے مراد اپنی اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ اس سے مراد اہل ایمان ہیں جو آپ کے علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، ان سب کو بچا لینا۔ فنجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ اجمعین، اور جو اتنے اس کے ساتھ تھے ان سب کو۔ اب یہاں پہ جو ان سب کو بچا لیا گیا۔ یہ قصہ بیسیکلی قریش کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح تم اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھی بنے، جو صحابہ کرام بنے، ان سب کو اللہ نے بچا لیا۔ تو یہاں پہ بھی فنجیناہ، پس بچا لیا ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے ساتھیوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا، مگر، عجوزن فی الغابرین، بڑھیا ایک بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ دو خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دو خواتین جنہوں نے جو ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دو خواتین تھیں جنہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں اور نہ ماننے والوں میں سے ہوئیں، اس لیے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے خامدوں سے کہ مذہب سے زیادہ اپنی قوم کا، آباء و اجداد کا مذہب عزیز تھا، وہ ان کے ساتھ رہیں، اور وہ دونوں جو ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوئیں۔ مگر بڑھیا ایک فی الغابرین، وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے تمام باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ دمرنا تدمیرن سے جس کا معنی ہوتا ہے تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ ہلاک کیسے کیا؟ وَأَمْطَرْنَا، اور بارش برسائی، مینا برسایا، علیہم ان پر، مطرن، بارش، مینا، اور یہ وہ عام بارش، پانی والی بارش نہیں تھی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہ مزائلز کی شکل میں جو ہے وہ پتھر آسمان سے گرتے تھے، اور ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ نام لکھا اور جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ لگتے تھے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، پس بہت ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے اوپر کی گئی۔ اور جس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ صبح کے وقت آپ اہل خانہ کو اور سب کو لے کے نکل پڑیں اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے، کیونکہ پیچھے عذاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اس عذاب کو دیکھ کے آپ کا دل پسیج جائے۔
उसी में जो है वो पीछे रह जाने वालों में आपकी बीवी भी शामिल थी, और उन सब को जो है वो हलाक करके रख दिया, उनमें से कोई भी नहीं बचा। उनकी बस्ती उठाई गई, उठा के ऊपर ले जाके ज़मीन पे दे मारी गई। और आज भी कहा जाता है कि इससे पहले हिस्ट्री भी हमें बताती है कि सबसे खुशहाल इलाका जो था ये उनमें से एक था, जिसमें जो है वो चश्मे थे, बागात थे, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो है वो ये थी। और उसके बाद ये डेड सी में सतह समुंदर की से नीचे जो है वो चली गई, डेड सी, जहाँ पे अभी भी कोई मुर्दा जो है वो वहाँ पे जो है वो नहीं रहता, वो हमेशा डूबता नहीं है। तो ये इन्ना फी ज़ालिका, इसमें यकीनन ला आयातन, यकीनन निशानियाँ हैं इसमें। वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, अक्सरियत ईमान लाने वाली देखती है, सब कुछ समझती है, इसके बावजूद अपने दुनियावी फ़ायदों को ख़त्म करने के लिए उनको छोड़ने पे राज़ी नहीं होती। वो 9 नकद ना 13 उधार वाली बात है कि ठीक है, जो आज कुछ उनको मैसर है वो उसी पे जो है वो इत्तफा करते हैं। वो अल्लाह की जन्नतों के वादों पे यकीन नहीं रखते, उनको यकीन नहीं आता। अगर यकीन आ जाए तो फिर जो है वो अल्लाह के रसूल की बात मान लें और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है उस पटड़ी पर चलाएँ जिस पे अल्लाह और उसका रसूल जो है वो चलाना चाहते हैं। व इन्ना रब्बका, और बेशक परवरदिगार आपका, लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीनन वो गालिब है, वो ताकतवर है, उन गुनाहगारों को पकड़ लेने पे कादर है। और रहीम, और साथ ही वो रहम करने वाला भी है, जो ईमान वाले हैं उनके ऊपर रहम भी करता है। यहाँ तक किस्सा था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, और इस किस्से के बाद आगे बात शुरू होती है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से की। मदियना, और यहाँ पे ऐका वाले कहा गया है, ऐका वाले जंगल वाले। बहुत सी रवायत में हमें नज़र आता है, बहुत से मुफस्सरीन कराम ने लिखा है कि ये शायद 2 अलग-अलग कौमें थीं। ये बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा कतूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं, उनके बेटे थे, उनके 6 बेटे थे। उनके एक बेटे का नाम मदियान था, जो बाद में बनते बनते मदियन हो गया। और कहा जाता है कि ये मदियन और फिर ऐका वाले, ऐका बेसिकली तबूक का कदीम नाम है। तो तबूक वालों को जो है वो जंगल था, उस जंगल में बाज़ रवायात में यह है कि वो जंगल में एक दरख्त की पूजा किया करते थे, इस वजह से उनको ऐका वाले कहा जाता है। बाज़ कहते हैं जंगल था और एक शाहरा थी, वहाँ पे ये बस्ती आबाद थी। तो बाज़ लोगों का तो यही है, लेकिन चूँकि एक रवायत में तो ये भी है कि किसी भी नबी को अल्लाह ने किसी कौम की तरफ दोबारा नहीं, 2 दफ़ा नहीं भेजा, कि 2 दफ़ा नहीं भेजा सिवाय शुएब अलैहिस्सलाम के। और शुएब अलैहिस्सलाम कौन है? शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से हैं। 5वीं पुश्त के ऊपर जो है वो आप जो है वो जाके हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से मिल जाते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम वही हैं जो सुसर हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। मूसा अलैहिस्सलाम भी आपके पास जो है वो 8-10 साल आके जो है वो जब रहे थे तो यही थे। अब उसी जंगल वालों का किस्सा बयान किया जा रहा है। उनका क्या था कि वो लोगों का हक मारते थे, लोगों को कम तोल के देते थे। देखिए, तराजू कायम करने से मुराद सिर्फ एक बात है, अज़रुए इंसाफ, जिसका जो हक है वो उसको पूरा दिया जाए, उसमें डंडी ना मारी जाए। सिर्फ दुकान पे बैठ के डंडी मारने की बात नहीं हो रही, जहाँ पे हर वो चीज़ जिसका जो हक है उस हक को जो है वो उसका हक पूरा उसको दिया जाए, उसमें कमी ना की जाए। ये ना हो कि देते वक्त तुम्हारी जो है वो तुम्हारी तराजू जो है वो किसी और तरफ झुका हो, और जिस वक्त तुमने लेना हो उस वक्त तुम्हारा तराजू कुछ और कह रहा हो। तो जो जिसका हक है, यही है किस्तास, यही है वज़न करना, यही है तराजू कायम करना। रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला जो तराजू कायम करेंगे वो तराजू यही होगा कि जिसने जो कुछ किया होगा उसको बदला मिलेगा। जिसने जो है वो अगर किसी को देख के किसी के माथे पे सलवट भी आई होगी, उसका भी जो है वो खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और जिसने किसी की तरफ देख के मुस्कुरा के देख लिया होगा तो उसको उसकी भलाई भी जो है वो मिलेगी। तो असल तराजू कायम करना यही अदल है, और ये अल्लाह की सिफ़ात में से एक है कि आप अज़रुए इंसाफ, जिसका जो हक है वो हक उसको अदा करें। एक कौम जो है उस हक को अदा नहीं करती थी, ये डंडी मारती थी। कज़्ज़बा, जुटलाया, अस्हाबुल ऐकातिल मुरसलीन, जंगल वालों ने नबियों को, बेजुओं को जुटलाया उन्होंने। इसका अदलहुम, जब कहा उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने, अला तत्तकून, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम ये इतनी बुराइयों में मुब्तला हो, तुम जो लोगों के हक मारते हो, लोगों से जब देते वक्त हो तुम्हारे बाट कुछ और होते हैं, लेते वक्त तुम्हारे बाट कुछ और होते हैं, तुम्हारा तराजू हमेशा तुम्हारी तरफ ही झुकता है, दूसरी तरफ नहीं झुकता। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता लोगों का हक मारते हुए? ये पैगाम उनका है, लेकिन पैगाम कुरैश को दिया जा रहा है, और ये रहती दुनिया तक मुझे आपको भी दिया जा रहा है कि हम लोगों के हक मारते हुए हमें डर नहीं लगता। जब लोगों के जो है वो हकूक देते वक्त हम डंडी मार लेते हैं, चाहे वो विरासत में से हिस्सा हो,
چاہے وہ کسی کا کوئی جائز حق ہو. جائز حق سے مراد ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہمارے ذمہ لگا دی گئی ہے. ہمیں ہر جگہ پہ، اگر میں کہیں پہ جاب کرتا ہوں، میں وابڈا میں ہوں، تو مجھے اتنا ہی حق ہے جتنا جس نے استعمال کیا بجلی. اگر میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو مجھے اتنا ہی حق ہے جتنا اس نے جو ہے وہ کہا ہے. تو از روئے انصاف کرنا، یہی ترازو قائم کرنا ہے. تو جب کہا ان سے ان کے بھائی، ان کے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے لوگوں کا حق مارتے ہوئے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا ایماندار رسول ہوں. میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھ پہ وہی اترتی ہے. جو اللہ نے مجھے پیغام دیا وہ پیغام تمہیں میں من و عن پہنچا رہا ہوں. اس میں کوئی جو ہے وہ میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا، میں ہر چیز امانت داری کے ساتھ تمہاری طرف ڈائیورٹ کر رہا ہوں. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ڈرنا چاہیے تمہیں. وما اسالکم، اور نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا، علیہ، اس کے اوپر، من اجر، کوئی اجر، میں کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں تم سے اس کے اوپر مانگتا. ان اجریہ، نہیں ہے اجر میرا، الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے اوپر. دیکھیے آج اگر ہم جو ہے وہ کسی کو عزر انصاف اتنا ہی حق دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے گی. یہاں دنیا میں ہمیں کوئی جزا نہیں دے سکتا اس کی. اگر ہم ڈنڈی ماریں گے تو ڈنڈی ماریں گے، دنیا ہی آپ کا گریبان یہاں بھی پکڑ لے گی، اور پھر روزے محشر بھی جا کے جو ہے وہ دیندار ہوں گے ہم اس چیز کے. تو ایک ہم نے اپنے اندر جو بات بٹھانے والی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ہم نے عزر انصاف اس کو دینا ہے. نہیں دیں گے تو ڈریے اس وقت سے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا. جب اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا پھر وہاں پہ کوئی بے انصافی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. وہاں پہ پھر پورے کا پورا تول جو ہے وہ ملے گا. تو اس تول سے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہمیں یہاں پہ جس کا جو حق ہے، مارا ہے تو معافی مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے، اس سے مانگیے، اور جا کے اس کو اس کا حق ادا کر دیجئے. اور کوشش کیجئے کہ جتنے چند لمحات، گھڑیاں ہمارے پاس اس دنیا میں مہلت رہ گئی ہے، اس مہلت میں ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں کسی کے ساتھ. ترازو اپنی طرف مت جھکائیں. جو چاہے وہ بیوی کا حق ہے، چاہے وہ بچوں کا حق ہے، چاہے وہ آفس کا حق ہے، چاہے وہ اہل محلہ کا حق ہے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں. اور یہی سی بات سے کہا گیا ہے. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں آنکھیں کھول کے پڑھیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس ڈرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم تو روٹین میں بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، الا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ہم آنکھیں کھول کے نہیں پڑھتے کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے. ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے. کون سا راستہ؟ جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. اگر اللہ کے چنے ہوئے راستے میں بھی تمہیں اعتبار نہیں ہے تو پھر جہنم کی سزا کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں اللہ کا ایماندار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. نہیں میں تم سے کوئی اس کے اوپر معاوضہ مانگتا، میرا معاوضہ میرے اللہ کے پاس ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے. اوفوا الکیل، وزن پورا رکھو، پیمانہ پورا بھرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی گھاٹا پانے والوں میں سے جو ہے وہ تم نہ ہو جانا، گھاٹا دینے والوں میں سے نہ ہو جانا. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے آج ہم جو ہے وہ 1 کلو کے بدلے میں 900 کلو کی باٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. آج ہمارے لینے والے برتن کچھ اور ہیں، دینے والے برتن اور وزن جو ہے اوزان کچھ اور ہوتے ہیں. اس وقت کی قوم بھی جو ہے وہ یہی کرتی تھی، مختلف ہیلے بہانوں سے. جب دینا ہوتا تو کم دیتی، جب لینا ہوتا تو زیادہ لیتی. قافلے آتے، ان قافلوں کو راستوں میں ہی روک لیا جاتا، ان سے خراج لیے جاتے، ان کو غلط خبریں پہنچا کے ان کا مال جو ہے وہ دھوکے سے خرید لیا جاتا، اور یا ان کو کچھ اور بیچ دیا جاتا، پرائسز اوپر نیچے کر دی جاتی، اور ساتھ جو ہے فساد پھیلاتے. تو یہاں پہ ان سے کہا گیا اپنے اوزان پورے رکھو، پیمانہ جو ہے وہ پورا بھرو، اور گھاٹا دینے والوں میں سے مت ہو جانا. وزنوا بالقسطاس، وزن کرو، ترازو قائم کرو عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ. جتنے پیسے لیے ہیں اتنا مال اس کے بدلے میں دو، گھاٹا نہ دو اس کے اوپر. یہ اس کی کوالٹیز مت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ تم اس کی ڈیفیشنسی چھپا لو اور اس کے بارے میں اچھی چیزیں تو بتاتے رہو، اور جو اس میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو چھپا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح ایک بازار میں سے گزرے تو آپ نے ایک جو کا یا گندم کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا. تو آپ نے جب اس میں سے ہاتھ پھیرا تو اس میں سے اندر سے گیلا نکل آیا. تو پوچھا اس سے کہ یہ کیا ہے؟ نے کہا وہ گیلا مال چھپایا ہوا تھا. تو آپ نے عذاب کی وعید سنائی اس کو
کہ جس نے اس کی جو ہے وہ خامیاں چھپائیں اور صرف خوبیاں اوپر رکھ کے دھوکہ دے کے جو ہے وہ بات بیچنے کی بات کی۔ تو یہاں پہ بھی وزنو، اور وزن کرو بالقسطاس، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ازرو انصاف، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تولو، سیدھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بانٹو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت کمی کرو لوگوں کی چیزوں میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین میں فسادی بن کے مت پھرو۔ فسادی کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی فسادی ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ مال اسباب ہے اور اس کو وہ اپنے تئیں اپنا حق سمجھتا ہے، اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان نہیں سمجھتا، اور جب وہ استحقاق سمجھتا ہے تو پھر اس حق کو، اس منصب کو، اس طاقت کو قائم رکھنے کے لیے وہ تمام باقی دوسروں کو جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے اور ان کے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو جب بھی ایسی صورتحال آ جائے، جب بھی اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ حق لگنے لگ پڑے، سمجھ لیں گے خرابی وہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے علم ہے، چاہے اولاد ہے۔ جب بھی ہم اپنا حق سمجھنے لگ پڑے اس کو، تو وہ خرابی جو ہے وہ خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں امتحان کے طور پہ دی جاتی ہیں، امانت ہمیں دی جاتی ہے، امین بنایا جاتا ہے ہمیں، لیکن جب بھی ہم اس امانت میں خیانت کریں گے تو پھر اس کے دیندار تو ہوں گے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی یہ پیغام سنائے گئے تھے، ان کو بھی سمجھایا گیا تھا، وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ تباہ کر دیے گئے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، اور پھر کوئی ان کا نام لیوا تک نہ رہا۔ آج کا دن ہمارا دن ہے، آج مہلت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کے قصے ہمارے سامنے دیکھیے، نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا سنایا گیا، شعیب علیہ السلام کا سنایا گیا، لوط علیہ السلام کا۔ یہ سارے قصے کہ وہ وقت بھی آیا تھا، ان لوگوں کو بھی ایسے ہی سمجھایا گیا تھا، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے من و ان جو پیغام اللہ کا تھا وہ پہنچایا تھا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو اگر تم بھی اللہ کی نہیں مانو گے تو حشر تمہارا بھی وہی ہوگا۔ رہتی دنیا تک کے لیے یہ راہ ہدایت ہے قرآن پاک۔ ہم بھی آج کے دن میں ہمیں مہلت ہے، ہماری عمریں کتنی گزر گئی ہیں، چند لمحات جو باقی رہ گئے ہیں، اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہم بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کوئی نام لیوا تک نہیں رہے گا، اور پھر اس دن جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ آج کے دن میں مہلت دی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ احسان عظیم ہے اس کا۔ قالو، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک تو جیسے جادو میں سے ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ جس کی بھی بات رد کرنی ہو، دلائل نہ ہو، اس کے بارے میں یا طاقت، اس کے مخالفت میں طاقت استعمال کی جاتی ہے، یا اس طرح کے استہزائیہ جملے سے اس کو جھٹلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کوئی جن آتا ہے آپ کے اوپر جو آپ کو پڑھا جاتا ہے، آپ نے کوئی استاد بنا رکھا ہے جو آپ کو آ کے سکھا جاتا ہے۔ تو یہ قریش مکہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ تم نہیں کہہ رہے، تم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی نبیوں کو ایسے ہی کہتے رہے ہیں، وما انت الا بشر۔ اور دوسری بات، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایک نبی جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے کوئی اور مفوق الفطرت ہستی ہوگی جو آئے، جس کے ساتھ فرشتے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ یتیم بچے کو جو ہے وہ اللہ نے نبوت دے دی؟ نبوت دینی ہوتی کسی بڑے سرداروں میں سے کسی ایک کو دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہے کہ تبھی ہے اب اللہ آئے اور ہمیں آ کے بتائے، یا فرشتہ اترے اور آ کے تصدیق کرے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما انت الا بشر، اور نہیں ہے تو الا بشر، مگر ایک انسان، مثلنا، ہمارے جیسا۔ ہم کیسے مان لیں کہ اچھا تیرے اوپر وہی اترتی ہے؟ کوئی کون سی ایسی خوبی ہے جو ہم میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وَإِن نَظُنُّكَ، اور یہ کہ نظنوں کا، ہم گمان کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تجھے لمن الکاذبین، کوئی اللہ نے تجھے رسول نہیں بنایا، کوئی اللہ نے تجھے ہے تیرے اوپر وحی نہیں اتاری، تو اپنی طرف سے جو ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہی ہر پیغمبر کا جو ہے وہ پیغمبر کو جو ہے وہ اس کی قوم جو ہے وہ کہتی چلی گئی۔ یہ جتنے قصے ہم نے پڑھے ہیں، اور پھر آگے سے دھمکیاں بھی کیا، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی بات کو سمجھانے کے لیے، اچھا جو سانپ نکالنا ہے نکال، جو آسمان گرانا ہے گرا۔ تو یہی ٹون تھی ان کی، یہی بات وہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِنَ السَّمَاءِ، اتار دے آسمان سے اوپر سے کوئی ٹکڑا گرا ہمارے اوپر۔
جس عذاب کی باتیں کرتا ہے وہ عذاب ہمارے اوپر گرا دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، وہ قریش مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ عذاب ہمارے سروں پہ گرا کیوں نہیں دیتے؟ جس آسمان سے جو ہے وہ عذاب کی باتیں، اس آسمان کو ہمارے سروں پہ گراؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں واقعی تو سچا رسول ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اور تو یقیناً ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِّنَ السَّمَاءِ، اتار دے آسمان سے اوپر ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا، آسمان گرا ہمارے اوپر، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کیا یہ ہمیں اپنے دائیں بائیں کے قصے معلوم نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ ہماری دائیں بائیں کی باتیں ہماری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ کالا، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، ربی عالم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ میرا کام نہیں ہے تمہارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب گرا دینا یا آسمان کا ٹکڑا۔ میرا رب دیکھتا ہے، جب تمہاری مہلت پوری ہوگی وہ خود جو ہے تم سے نپٹ لے گا۔ جب ہماری مہلت پوری ہوگی تو تب اللہ بھی ہم سے پوچھ لے گا۔ اگر مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ربی عالم بما تعلمون، میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ آسمان سے پھر عذاب بھی گر پڑے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلایا انہوں نے اس کو۔ فَأَخَذَهُمْ عذاب یوم الذلۃ، پس پکڑ لیا ان کو پھر سائبان والے دن کے عذاب نے۔ اب یہ سائبان والے دن کا عذاب کیا تھا؟ اللہ نے ان کے اوپر گرمی مسلط کر دی، اتنی گرمی کہ نہ ان کو جو ہے وہ رات کو چین تھا نہ دن کو سکون تھا۔ ان کو جو ہے کسی پل کسی گھڑی میں جو ہے وہ سکون نہیں آ رہا تھا۔ 7ویں دن ایک ہفتے بعد دیکھتے ہیں کہ جنگل کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ سارے بھاگ کے، ایک بندہ بھاگ کے اس کے نیچے جاتا ہے کہ چلے سائے میں جاؤں، جا کے وہاں پہ کوئی نہ کوئی دل کو سکون ہو۔ اس کے نیچے جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوا اس کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ سب کو بلا لیتے ہیں، پھر پورا شہر اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ جاتا ہے کہ کم سے کم وہاں پہ سکون تو جو ہے وہ ملتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سوائے اہل ایمان والوں کے، اہل ایمان والے وہاں نہیں جاتے، تو پھر ایک چیخ کی آواز بھی آتی ہے، دہشت بھری آواز بھی آتی ہے، زمین بھی زلزلے سے ہلتی ہے، اور آسمان سے پھر اسی بادل میں سے آگ کی بارش ہوتی ہے ان کے اوپر، اور آگ کی بارش ہوتی ہے اور پھر سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جس بادل کو، جس سائبان کے ٹکڑے کو جو ہے وہ اپنے لیے وہ رحمت سمجھ رہے تھے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ زحمت ثابت ہوتی ہے، وہ عذاب ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ اس بڑے دن کا بے شک وہ عذاب تھا۔ عذاب آتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم طبعی قوانین کی طرف جو ہے اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ کرونا ہمارے اوپر عذاب ہے، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ عذاب کی شکل ہے۔ یہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہم ڈینگی کے ایک مچھر کے ہاتھوں جو ہے وہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ پانی کھڑا ہے تب آ گیا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جو مسلط کر دی ہمارے اوپر، ہم وہ ہمارے اوپر رہنی ہے۔ اللہ نے مہلت بھی ہمیں دی ہوئی ہے، نہیں ہوگا تو جتنے یہ لوگ تھے ان کے قصوں کی طرح ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ نہ اس دنیا میں پھر ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کٹہرے میں کھڑے ہونے سے، اس جگہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے مہلت جیسا احسان عظیم ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول ہمارے اوپر بھیجا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے لیے جو ہے وہ اتری، رہتی دنیا تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نے اس کو عملیات کی کتاب بنا دیا ہے۔ ہم نے ایصال ثواب اور حصول ثواب کو جو ہے وہ اس کے لیے رکھ لیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک بس اونچے طاق میں اچھے ریشمی غلاف میں جو ہے وہ لپٹا کے وہاں پہ رکھ دیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً غالب ہے، گناہ گاروں کو پکڑ لینے پہ غالب ہے، اور ایمانداروں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہاں پہ 7 انبیاء کرام کا قصہ ہم نے پڑھ لیا۔ پیغام ایک ہی تھا، کیا پیغام تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، اور پھر زندگی گزارنے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ جس نے مقصد گزار لیا نبیوں کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے بات نہیں مانی، رسول کا استہزاء اڑایا استہزاء اڑانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ راہ ہے تمہارے چلنے کے لیے،
ہم اس راہ کو اپنے من چاہی راہ پہ چلتے ہیں، اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی راہ پہ جب چلتے ہیں تو یہی استہزاء اڑانا ہوتا ہے، یہی جو ہے وہ اس کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ رسول کی بات سن کے سمجھ کے نہ ماننا رسول کو جھٹلانا ہوتا ہے، رسول کا استہزاء اڑانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹھٹھا کرنا ہی استہزاء ہے، رسول کی بات ہمیں پتہ چل گئی، ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اپنے دل کی بات مانتے ہیں، یا جو معاشرہ کہتا ہے وہ مانتے ہیں، یا جو ہمارے بڑے کر گئے ہیں وہ مانتے ہیں۔ یہی استہزاء ہے، یہی جھٹلانا ہے۔ جھٹلائیں گے تو ہمارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے تھے، آج قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے کیا 1.5 ارب مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہو رہے؟ جب جو ہے مسلمانوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اس قرآن کے رستے کے اوپر جو ہے وہ بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے تھے، تو آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ فتح کر لی تھی۔ ان ننگ دڑنگ لوگوں نے جن کے پاس ہتھیار تک نہیں تھے، جنہوں نے لاٹھیوں کو جو ہے وہ تلواریں جو ہے وہ بنا لیا تھا، پوری دنیا فتح کر لی تھی۔ روم و فارس جو ہے، فارس روم جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قدموں تلے روندے جا رہے تھے۔ آج ہم نے چھوڑا ہے، دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے، دوسرے نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ہیں، تیل ہمارے پاس ہے، فرٹائل لینڈز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے، ہم نے ایک رب کو چھوڑ کے بہت سارے رب بنا لیے ہیں۔ کسی کا رب امریکہ کی شکل میں ہے، کسی کا چائنا کی شکل میں ہے، کسی نے UAE، کسی نے سعودی عربیہ، کسی نے کس کو علیحدہ علیحدہ رب گھڑ رکھے ہیں۔ ہر رب جو ہے وہ پھر تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور تم کسی کے ہو کے نہیں رہتے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بچاتا ہے تمہیں 1000 سجدوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہاں پہ انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس پورے یہی لیسن کے ساتھ قریش کی طرف جو ہے وہ خطاب کا رخ جو ہے وہ دوبارہ موڑا جا رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رحم اللہ۔ جزاک اللہ۔